بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المعصومین۔ حلق جل وعلا کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ شاعر اسلام میں سے اہم ترین شعار، اہم ترین نشانی کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے قربانی۔ قربانی کیا ہے؟ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں بنیت تقرب ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ مخصوص جانور کہ جو خاص کیا گیا ہو جانور، اونٹ کی عمر 5 سال اور گائے اس کی عمر 2 سال اور بھیڑ یا بکری اس کی عمر 1 سال۔ اور مخصوص ایام یعنی ایام نہر جو ہیں، یعنی 10 ذو الحجہ شریف سے شروع ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر جانور کی قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، سلاٹر کرنا، یہ قربانی ہے۔ قربانی کی فضیلت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ اور مختصر سی سورہ مبارکہ جس کا عنوان ہی سورۃ الکوثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَانْحَرْ، کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضور سید عالم، حضور فخر عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یوم النحر یعنی قربانی کے ایام کے اندر ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور جس کو اللہ کی راہ میں تقرب اللہ، اللہ کا قرب پانے کے لیے ذبح کیا گیا، وہ قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک وہ مقام مقبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی ناظر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے، ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ اور عرض کیا، حضور اس کی اون کا کیا حکم ہے، کھال جسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے۔ اب ہم قربانی کے شرائط، قربانی کے دیگر مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قربانی کی شرائط جو ہیں وہ 4 شرائط، مین جو شرائط ہیں وہ 4 ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، مسلمان پر یہ قربانی واجب ہے، مسلمان پر قربانی لازم ہے، غیر مسلم یا کافر اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ دوسری شرط مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب اگرچہ مسافر قربانی کرتا ہے تو قربانی اس کے نفل میں جائے گی، نہ کہ اس کے فرض کی، وجوب کی تکمیل ہوگی، کیونکہ اس کے اندر وہ شرط موجود ہی نہیں تھی کہ جس شرط کا پائے جانا لازم تھا۔ قربانی کی دوسری شرط جو ہے وہ میں نے عرض کی کہ مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا، یہ شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مالک نصاب کم از کم 52.5 تولے چاندی کا مالک ہونا۔
آج کل کی جو دور میں چل رہا ہے صاحب نصاب چاندی، یہ سب سے سستا 52.5 تولے چاندی جو ہے یہ سب سے سستا نصاب ہے، اور اس نصاب کے مطابق تقریباً 1 لاکھ کے قریب یہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو اس کے برابر اگر کسی کے پاس مال و دولت موجود ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب یہاں میں آپ کی خدمت عالیہ میں چند مسائل اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں مالک نصاب ہونے کے حوالے سے، کہ مالک نصاب ہونے کے حوالے سے یہ ضروری مسئلہ سمجھ لیں، سماعت کر لیں کہ جو مالک نصاب ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اب اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر عورت کے پاس بھی اتنا مال موجود ہے، وہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے۔ اب جہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر چند افراد موجود ہیں اور سارے کے سارے ہی مالک نصاب ہیں، نصاب کی مقدار کے برابر بلوغت میں بالغ ہیں، اور ان سب کے پاس نصاب کے برابر مالیت کے برابر پیسے یا دولت موجود ہے، تو اب سب پر، گھر کے ہر فرد پر زکوٰۃ جو ہے قربانی کرنا یہ واجب ہے، قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ چند لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں جی سرکار علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر ترمذی شریف کا حدیث، ترمذی شریف حدیث نمبر غالباً 1505 ہے، وہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کیسے قربانی، ایک بندہ قربانی کرتا، ایک بندہ بکری خریدتا، اس کی قربانی کرتا تو وہ تمام آل و عیال کی طرف سے قربانی ہو جاتی۔ تو یہ ابتداء اسلام کے اندر موجود تھا، لیکن حکم یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَانْحَرْ۔ اب حکم، یہ جو حکم آیا ہے یہ امر کا صیغہ ہے، تو یہ وجوب کے لیے آیا ہے، واجب ہونے کے لیے۔ اب جو بھی مالک نصاب ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی، اب وہ قربانی کرے گا، اس کے لیے قربانی کرنا یہ لازم ہو جائے گا، اس کو قربانی کرنا لازم ہے۔ اب مالک نصاب ہونے کے حوالے سے ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں۔ اب اگر عورت مالک نصاب ہے، نصاب کو پہنچتے، یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ٹرینڈ چلا رہے تھے کہ عورت، کیونکہ سورس آف انکم عورت کا کوئی نہیں ہوتا، سورس آف انکم کوئی نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہوگا کہ قربانی اس پہ، ذہن کیسے مانے کہ قربانی اس پہ؟ اب دیکھیں، ذہن، عقل، شعور کو دین پر یعنی آپ کہیں کہ جناب یہ دین پہ جو ہے وہ عقل پہ نہیں آ رہا، شعور پہ نہیں آ رہا، تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ پھر اگر عقل اور شعور اسلام کے متصادم ہوگا تو پھر عقل اور شعور کو پیچھے رکھ کر دین اسلام کی بات مانی جائے گی، شریعت مطہرہ کو فالو کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سورس آف انکم کوئی نہیں، اب کماتی وہ کوئی نہیں، تو مالک نصاب موجود ہے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ اصول یاد رکھیے گا کہ نصاب ہونا ضروری ہے، کمانا یہ شرط نہیں ہے، یہ کمانا اصول نہیں ہے کہ عورت کماتی ہو تو پھر صاحب نصاب، کماتی ہو تو پھر اس پہ قربانی، وہ صاحب نصاب ہوگا تو قربانی ہوگی۔ اگر صاحب نصاب ہے، مال و دولت موجود ہے، چاندی اور سونا موجود ہے، 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر اس کی مالیت اس کے پاس مالیت موجود ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ مسئلہ بھی ہو گیا۔ اب ایک نیا مسئلہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزرنا شرط ہے، اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پورا سال اس بندے کے پاس مال و دولت موجود رہا ہو، نہیں، بلکہ یام النہر کے اندر اگر اس کے پاس مال و دولت آیا اور وہ مالک نصاب ہو چکا، صاحب نصاب ہوا، تو اب اس پر قربانی
واجب ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ قربانی واجب ہو چکی ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اب یہاں لوگوں نے کہا کہ قربانی کے جو جانور ہے، قربانی کے جانور کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ قربانی کے جانور اونٹ، بھیڑ اور گائے، اس کا ذکر پاک ہے، اس کا ذکر آیا۔ تو اب ان تین جانوروں کا جو بھی نو ہوگی اس کی قربانی جائز ہوگی۔ یعنی اگر اونٹ نر ہے تب بھی، اونٹنی ہے تب بھی، ٹھیک ہے، اور گائے ہے یا گائے بیل ہے یا اس کے علاوہ بکری ہے یا بکرا ہے، اس میں نر یا مادہ والا کوئی سین نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا۔ اب ان کی عمروں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ جو عمر ہے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اور 5 سال قمری سال کے اعتبار کیا جائے گا، چاند کے اعتبار سے، کیونکہ یہ 10 دن پیچھے ہوتے ہیں، تھوڑے کم ہوتے ہیں، اس اعتبار سے قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا، چاند کے حساب سے اعتبار کیا جائے گا۔ اور جو گائے ہے اور بھینس گائے ہے اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اس کی عمر ہے 2 سال، اونٹ کی عمر 5 سال، گائے کی عمر جو ہے وہ 2 سال۔ اب ایک اور مسئلہ ذہن میں آ جائے، تیسری، بکری جو ہے اس کی عمر، بکرا یا بکری اس کی عمر 1 سال، بھیڑ یا بکری اس کی عمر 1 سال۔ لیکن جو باہر سے خریدیں ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ خریدار سے یہ کنفرم کر لیں کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اگر اس کی عمر میں 1 دن بھی کم ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی اسی صورت میں ہوگی جب عمر پوری ہو جائے گی۔ اب قربانی کے حوالے سے ایک بڑا اہم ترین مسئلہ جانور کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کٹے کی قربانی، اس کے حوالے سے جو بھینسا ہے یا کٹا ہے اس کے حوالے سے ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اس کی قربانی ناجائز ہے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ تو اس کی قربانی ناجائز ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ جو حلال ہوتی ہے دلیل اس بات پہ دی جاتی ہے کہ آپ کسی چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں، اس پہ دلیل ہوتی ہے، حلال پہ دلیل نہیں ہوتی، حلال پہ دلیل نہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ اب جو حرام کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی دلیل اور ثبوت یہ ہے، ہمارے فقہا نے بھینس اور گائے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گائے اور بھینس جو ہے حیوانی اعتبار سے جنس میں ایک ہی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، ٹھیک ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، یہ جو مویشیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام شریف کے اندر کیا ہے تو یہ گائے کا ذکر کیا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں یہ گائے اور بھینس ایک ہی جنس میں سے ہیں۔ فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب در مختار کے اندر بھی یہی ہے کہ بھینس کا حکم جو ہے وہ اس جیسا ہے، گائے جیسا ہے، بھینس کا حکم ہے گائے جیسا ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی؟
وہ جانور جو عیب دار ہو جائیں، جس سے اصول یاد رکھ لیں، جس سے کسی جانور کی قیمت کم ہو جائے وہ عیب شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر کان کٹا ہوا ہے تہائی سے زیادہ، پورا کان ہی کٹ گیا ہے، ایک تھوڑا سا اتنا سا حصہ رہ گیا اس کا، وہ عیب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی قیمت میں کمی آ جائے گی۔ دو تھن ہے، 4 تھن ہے، 4 میں سے ایک آج جو ہے وہ خراب ہوا ہے، وہ پھر وہ بھی اس کی قیمت کو کم کر دے گا۔ اب جو چیز اصول یاد رکھیں، اس اصول پر پرکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ اصول کیا میں نے عرض کیا؟ وہ اصول یہ ہے کہ جس عیب سے جانور کی قیمت میں کمی آ جائے، قیمت کٹ جائے، وہ اس کو عیب دار کرتی ہے، اور عیب دار جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان نہ کرو جو سب سے زیادہ پیاری ہو تمہیں۔ تو یہ چیزیں میں نے قربانی کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آخر میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قربانی محض جانور کی نہیں، اپنے نفس کی بھی کیجیے، اپنے نفس کو بھی قربان کیجیے۔ جس طرح جانور کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ قربان کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے نفس کی خواہشات کو بھی رب کے حضور پیش کیجیے۔ اگر ہمارا یہ پیغام آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارا یہ پیغام کئی لوگوں تک پہنچ جائے اور دنیا اور آخرت کی بہتری، دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ہمارا مقدر ہو۔ انشاءاللہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ، قرآن مجید سلسلے کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔